اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا، بہت ہی بلند و بالا باکمال عمل ہے، اور جو شخص اس عمل کو کرے گا یا اس عمل کی تسبیح یا وظائف کرے گا، تو جو میں آپ کے ساتھ وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ وظائف شیئر کروں گی، پھر آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی. وظائف بصیر، سب کچھ دیکھنے والا، آپ صرف اور صرف انبیاء کی دنیا کے لیے یہ بہت میں ایک نایاب چیز بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. البصیر کو آپ کی ایک تصویر عمل کرنے سے پہلے آپ سبوت پڑھ کے عمل شروع کیا کریں، پھر اس سال قائم کیا کریں، کیونکہ آپ بہت جلدی اللہ پاک کی ان روحانی چیزوں کی جو ہے، مطلب کہ بعض لوگوں کی روحانی قوت بہت کمزور ہوتی ہے، تو ان روحانی چیزوں کی جو شکل یا چہرہ یا حرکات یا سائے روحانی قوتوں کو ضرور دیکھ لیں گے ایک تصویر کرنے، تاکہ آپ کی روحانی قوت مضبوط ہو. اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم البصیر انشاءاللہ پڑھے گا، اس کے دل میں نور اور آنکھوں میں نور کی روشنی پیدا ہو جائے گی. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو آپ اپنے عمل کرنے سے پہلے اگر تصویر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روشنی جو ان سے حجاب ہے آپ کے اندر روحانی قوتوں کو دیکھنے کے، وہ ختم ہو جائیں گے. اور جو آپ کو اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو روحانی قوتیں نظر آتی ہی نہیں ہے، عرصہ وہ ریاست کرتے ہیں لیکن نہیں ہو جاتے، اسی کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی روحانی قوتیں کمزور ہوتی ہیں. تو البصیر کی تصویر کرنے والا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بلند اور بالا ہوگا، اور روحانی قوتوں کا مطلب کہ وہ نظارہ کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کی روحانی قوتوں کے مشاہدے کر سکے گا. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں البصیر، سب کچھ دیکھنے والا. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے صرف وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اب 40 دن کا یہ عمل ہوگا، اور 40 دن تک ہو سکتا ہے تو روزے رکھا کرے، ٹھیک ہے. عمل کے دوران لازم روزے رکھا کرے، کیونکہ عمل جلدی کامیاب ہوتا ہے. تہجد کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 9 جمعرات کو حصار قائم کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے 66,000 مرتبہ اول آپ دوشی کے ساتھ، اور 2 توبہ کے نفل آپ پہلے پڑھیں گے، پھر 66,000 مرتبہ یہ عمل پڑھیں گے. آپ بصیر تو آپ کیا دیکھیں گے کہ جس جگہ آپ نے عمل شروع کیا ہے تو آپ کوشش کریں گے جس کمرے میں بھی آپ عمل شروع کریں تو آپ کے کمرے کی دیواریں سفید رنگ کی ہوں یا آف وائٹ کلر کی ہوں، ٹھیک ہے، وائٹ کلر یا آف وائٹ کلر دونوں میں سے کوئی کلر کی ہوں. تو دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ عمل کرتے جاتے ہیں اور بالکل 0 پاور کے بلب میں آپ عمل کریں گے تمام، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ عمل آپ کو بتائے جا رہے ہیں 0 کے یا چراغ کی روشنی میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دیواروں کے اوپر ایسی مخلوق آپ نے کبھی بھی شہر وہ ملک دیکھا ہی نہیں ہوگا جو دیواروں کے اوپر آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اور یہ بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے، اس کو لازم کیے گا. اور پوری مخلوق کو، پورے پاکستان کی مخلوق کو تابع کرنے کا ایک نیا عمل ہے. 21 دن کے اندر انشاءاللہ دیواروں کے اوپر روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مخلوق دیواروں میں سے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا مطلب وہ 7 دن تک آپ کو ڈر آئے گا، لیکن پھر آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. روحانی قوتوں کی آپ ضرور آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے نظارے، ان کو آپ نظاروں جیسے نظارے دیکھیں گے آپ ایسے آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے کہ کیا اللہ کی رحمتیں، کیا اللہ کی بلندی اتنی بلند اور بالا ہے. اسی عمل کے ساتھ اجازت دیا کہ ہو سکے تو روزے ہاتھ میں رکھیے گا. اور جب ان مخلوقوں میں سے کوئی ایک اس دیوار میں سے باہر آ کر آپ کو سلام کرے تو کھڑے ہو کر سلام کیجیے گا اور ان سے شراب طے کر لیجیے گا. آنے کا مقصد یا بلانے کا مقصد آپ ان کو بتائیے گا کہ آپ کو کیوں بلایا گیا ہے. اپنی حاجات کا ذکر کیجیے گا، پریشانی کا ذکر کیجیے گا، جیسی بھی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل کریں گے. آپ کے دوست بن کے نہ کریں گے. جب آپ عمل کی پڑھائی شروع کیا کریں گے دیواروں پر آپ کو ان کی مخلوقات نظر آیا کریں گی. اسی کے ساتھ عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، قائم رکھے. اور میرے علم کو پھیلانے میں میری پلیز مدد کیجیے گا. اور کم از کم یہ عمل جو ہے 10 لوگوں تک آپ پہنچائیں گے تو اللہ پاک آپ کو ثواب اور امیات میں اللہ آپ کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے گا. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب نہ کرنا بھولیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیجیے گا. ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا، بالکل چینل کے بالکل ویڈیو کے نیچے ہے، تو آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو تمام نوٹیفیکیشن مل جائے گی. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.